یہ مجذوب بنا جاتا ہے کسی وظائف سے یا کسی پڑھائی سے یا کسی کہتے ہیں جی پڑھائی الٹی ہو گئی یا ایسا ہو گیا یا زیادہ وظیفے کھینچ لیے زیادہ چلے کاٹ لیے تو یہ مجذوب بنا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. یعنی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کب مجذوب ہو جائے. ذکر و اذکار کے دوران کوئی کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجذوب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ وظیفہ الٹا ہو گیا؟ وظیفہ جن کا الٹا ہوتا ہے وہ پاگل ہوتے ہیں. اچھا، وہ مجذوب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں؟ بھائی جس وظیفے سے تجلیات الہی نظر آنا شروع ہو جائے، کیا وظیفہ الٹا یا سیدھا ہو گیا؟ اور سیدھا ہو گیا، وہ تو مقبول بارگاہ ہو گیا. وہ تو یہ بات اور ہے کہ اس کی عقل اس کا تحمل نہیں کر سکی، یہ اپنی اس کی دنیا معطل ہو گئی اس کی، لیکن اس کی روحانی ترقی تو ہو رہی ہے نا. روحانی تجلیات میں تو یہ غوطہ زن ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا اس کی معطل ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پاگل وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ذکر و اذکار کرتے کرتے موکلات اور چمتکاروں کے چکر میں آ جاتا ہے، پھر وہ وظائف کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ہم آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. سردیوں میں اگر کوئی برف سے نہائے اور بولے بھائی یہ بھی پانی ہے نا، ٹھنڈا پانی ہے، اب موسم سردی کا، بھائی کو اس کو منع کرے یار سردی سے کیوں نہا رہا تو، برف سے کیوں نہا رہا ہے؟ بولا بھائی یار ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ نہا لے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کو نزلہ زکام، زیادہ سے زیادہ اس کو نمونیا تک ہو سکتا ہے، اس کو مر بھی سکتا ہے وہ. اور پھر جا کے چھت پہ جا کے بیٹھ جائے، ٹنکی پہ اپنی جو ہے نا چڑھ کے بیٹھ جائے اور رات بھر وہاں جو ہے نا گزارے. صبح یا تو اس کے جنازہ ہو رہا ہوگا اس کا، یا پھر اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں گے، یا وہ اکڑا ہوا ہوگا. حالانکہ اس نے کیا کوئی غلط کام کیا، لیکن غلطی یوں ہو گئی کہ اس نے موسم کا لحاظ نہیں کیا. یہی کام وہ اگر عین گرمیوں میں کرتا، دوپہر کے وقت کرتا، دوپہر میں دھوپ ہو رہی ہے اور وہ برف ڈال لے اپنے پانی میں، تو وہ ظاہر سی بات عام برداشت کر لے گا وہ، بلکہ اس کی ذرا طبیعت میں تھوڑا سرور آ جائے گا. اس نے وقت کا صحیح تعین اس نے نہیں کیا. چیزیں ٹھیک ہیں، نہانا بھی ٹھیک ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، برف بھی اپنی جگہ پاک چیز ہے، کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، اور غسل کرنا بھی کوئی ایسا کام نہیں، برا کام نہیں ہے، لیکن اس نے تینوں چیزوں کا انتخاب وقت کے لحاظ سے صحیح نہیں کیا. تو اسی طرح وظائف کا بھی ہوتا ہے. وظیفہ اس نے ایسا پڑھ لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ تو ٹھیک تھی، لیکن ان تینوں چیزوں چار پانچ چیزوں کو ملا کے جب دیکھا تو ان کی تاثیریں آپس میں ٹکرائیں تو اس کا دماغ معطل ہو گیا، خلل واقع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں چلہ الٹ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیر ہوتی ہے. ایک طرح کا پاگل یہ ہوتا ہے چلہ الٹ گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ روحانی مخلوقات ہیں جن کو دیکھنے کا ہمارے اندر وارہ نہیں کھائے گا. ہمیں ان کو دیکھنا کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ جو نا مخلوقات اگر سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ایسی کیفیت میں آتی ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے. ڈرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خوف کی انتہا سے بھی دماغ پلٹ جاتا بندے کا. اور بعض اوقات بھوک کی شدت ہے کہ فاقے سے بیٹھا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے اس کو وظیفہ کھینچتے ہوئے کرتے ہوئے، تو وہ اپنے نفس کی بنائی ہوئی خیالی تشکلات یعنی تشکیلات بھی دیکھ لیتا، وہ کہ خیال میں وہ کوئی ایسا دیکھ لیتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے. وہ تو پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی دنیا بنا لیتا ہے الگ سے ایک، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ اس میں خوش رہتا ہے.
وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، بعض اوقات پاگل ہوتا ہے، بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہر چیز کو شریعت پہ پیش کرنا ضروری ہے، چیک لگانا ضروری ہے، سیکیورٹی چیک۔ وہ جو کتابوں سے وظائف پڑھتے ہیں اس کا مطلب وہ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، غلطی کرتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس کی تاثیر کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں نہیں پتہ۔ شیخ دے وظائف تو وہ پڑھنے چاہیے۔ شیخ صاحب سلسلہ ہو، صاحب اجازت ہو، اور خود شریعت اور طریقت کا جامع ہو اور با اجازت ہو، وہ دے گا تو پھر صحیح ہوگا، ورنہ معاملہ خراب ہو گیا۔